نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے۔ ساری کی ساری کائنات کو بنانے والے بھی اللہ پاک اور ساری کی ساری کائنات کو چلانے والے بھی اللہ پاک۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ، پانی کی ایک ایک بوند، درخت کا ایک ایک پتا جس طرح پیدا ہونے میں اللہ پاک کے حکم کا محتاج ہے، ایسے ہی استعمال ہونے میں بھی اللہ پاک کے حکم کا محتاج ہے۔ یہ کائنات خود نہیں بنی بلکہ اللہ نے بنائی ہے، اور یہ خود بخود نہیں چل رہی۔ اللہ پاک کا ایک بہت بڑا غیبی نظام ہے جس کے ماتحت یہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اور اللہ رب العزت کی ذات ساری مخلوق سے بے نیاز۔ ایک ہے ظاہرہ نظام جو ہمیں آنکھ سے نظر آتا ہے، میاں بیوی سے اولاد نظر آ رہی ہے، زمین سے غلہ نظر آ رہا ہے، دکان، تجارت، ملازمت، اس سے روزی نظر آ رہی ہے، بادلوں سے بارش نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک ظاہرہ نظام ہے، یہ حقیقی نظام نہیں ہے۔ حقیقی نظام وہ نظام ہے جو اللہ پاک کا براہ راست نظام ہے، جو آنکھوں سے اوجھل ہے۔ میاں بیوی ہیں، اولاد نہیں ہے، ایک شادی، دو شادی، تین شادی، چار شادی، اولاد کا نام و نشان نہیں۔ زمین ہے لیکن غلہ نہیں ہے، بادل ہیں لیکن بارش نہیں ہے۔ ہمارے کوئٹہ میں بادل آتے ہیں، جھوم کے چلے جاتے ہیں، ایک قطرہ پانی کا نہیں برستا۔ تو یہ سارے ہمارے برتن ہیں، ان میں ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت کرنے میں ساری مخلوق سے بے نیاز، جب چاہیں، جیسا چاہیں، جس طرح چاہیں وہ کر دیں۔ ان کے ارادے کا نام وجود ہے۔ پیدائش پہ آ جائیں تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں۔ آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے اور نہ آدم علیہ السلام کا باپ ہے، اور پھر پیدائش کے اوپر آ جائے تو مرد کے اندر سے عورت کو پیدا فرما دے۔ حالانکہ بچے عورتیں پیدا کرتی ہیں، لیکن ہماری دادی جان کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دی، اور ہماری دادی جان جب پیدا ہوئی کہتے کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوئی۔ عورت کو اللہ پاک نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ آج ساری دنیا الا ماشاءاللہ، آج ساری دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ عورت کو بے حیا بنا دیا جائے، کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہے۔ یہ تو کچھ ملک بچے ہوئے ہیں، ہم اس پر بڑا شکر ادا کریں۔ کچھ ملک والوں نے قانون بنایا ہوا ہے اور کپڑے کی مقدار مقرر کی ہے کہ اس سے زیادہ کپڑا بدن پر نہیں رکھ سکتے۔ اور ابھی مشورے میں، وہاں گورنمنٹ کے مشورے میں ایک ملک والے آئے، ان کے آنسو جاری تھے۔ وہ کہنے لگے ہمارے ملک والوں نے حکم دے دیا کوئی عورت پردہ نہیں کر سکتی۔ اب ہماری مستورات نے وقت بھی لگائے ہوئے ہیں، وہ برقعے بھی پہنتی ہیں، تو اب ہمارا کیا ہو؟ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ان سب کا پہلا کام اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ پاک کی صفات کو بیان کرنا، اللہ پاک کے کمالات کو بیان کرنا،
اللہ پاک کی جنت کو بیان کرنا، اللہ کی دوزخ کو بیان کرنا، اللہ کے فرشتوں کو بیان کرنا، کیونکہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے، مال والوں کو جانتے ہیں، عہدے والوں کو جانتے ہیں، زمینداروں کو جانتے ہیں، باغ والوں کو جانتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں جانتے۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی امت کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں کہ ایک ایسی پیاری ذات ہے، ایسی مقدس ذات ہے، وہ تم سے کچھ بھی نہیں چاہتی۔ اللہ پاک صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے بندے، میں نے تجھے انسان بنایا ہے تو تو انسان بن کر زندگی گزار۔ تو خلقت بیدی ہے، احسن تقویم ہے، ساری مخلوق کے اندر حسین ترین جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ تو جانوروں کی طرح زندگی کیوں گزارتا ہے؟ کیوں قتل و غارت کر رہا ہے؟ کیوں جو ہے ایک دوسرے سے جھگڑے کر رہا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کا ناجائز مال کھا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انسان بن کر رہے۔ مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرمایا لفظ انسان جو ہے یہ انس سے نکلا ہے، اور انس کا مطلب ہے محبت۔ تو جس شخص میں محبت نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو اس تمام انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کا تعارف کراتے رہے اور بتاتے رہے۔ اب جب لوگ یہ سنتے ہیں کہ اللہ کی ایک ایسی پاکیزہ ذات ہے اور اس کے ایسے لامحدود خزانے ہیں اور اس نے ایسی جنت بنائی ہے، تو پھر پیغمبروں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے کوئی پلازہ تیار ہو رہا ہو نا، تو اس کے فلیٹس کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہو، تو لوگ پھر دفتر میں جا کے پوچھتے ہیں فلیٹ کس طرح ملے گا، کیا شرائط ہے، تو وہ پھر بتاتے ہیں ابھی شناختی کارڈ کی کاپی لگاؤ، اتنا ایڈوانس جمع کرو، یہ چیزیں کرو۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا اتنا آسان سیدھا سادہ نسخہ بتایا۔ ایک گنڈیری والا، ایک چھابڑی والا، ایک مونگ پھلی والا، ایک مزدور، ایک کلرک، ایک زمیندار، ایک چپڑاسی، سارے کے سارے ہی اس خزانے سے لے سکتے۔ عورت بھی اس خزانے سے لے سکتی ہے، مرد بھی لے سکتا ہے، گورا بھی لے سکتا ہے، کالا بھی لے سکتا ہے، جوان بھی لے سکتا ہے، بوڑھا بھی لے سکتا ہے، مریض بھی لے سکتا ہے، تندرست بھی لے سکتا ہے۔ اور اس کا کیا ہے؟ ایمان لے آؤ اور اعمال صالح کرو، بس چھٹی۔ ایمان لانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ 7 باتوں پر جو ایمان لانا ہے، آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، فرشتوں پر، اللہ کی وحدانیت پر، کوئی مشکل کام نہیں۔ اور اعمال صالح کرنا بالکل آسان ہے، نماز پڑھنا بالکل آسان، روزہ رکھنا بالکل آسان، مالداروں کے لیے حج کرنا بالکل آسان، زکوٰۃ دینا بالکل آسان، نیکی کرنا بالکل آسان، برائی کرنا مشکل۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ سادہ اور آسان نسخات کامیابی کا بتایا کہ اس پر جنہوں نے عمل کیا اللہ پاک نے ان کو کامیابی مرمت فرمائی۔ بی بی مریم علیہ السلام جیسی پاکیزہ عورت نے اس نسخے کو استعمال کیا تو اللہ پاک نے اس کو اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ پوری کی پوری ایک سورت قرآن پاک میں بی بی مریم کے نام سے نازل فرمائی۔ اور لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ جیسے کالے انسان نے اس نسخے کو استعمال کیا، اللہ پاک نے ان کو اتنا اونچا کیا کہ پوری کی پوری ایک سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔
وہ اپنے معصوم بچے سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، یا بنیا اقیم الصلاۃ، یا بنیا وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. وہ باتیں اللہ پاک کو ایسی پسند آ رہی ہے، اللہ پاک اس کو قرآن میں نقل کر. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخے کو استعمال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں مؤذن بن گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فاقہ کش نے، غریب آدمی نے اس نسخے کو استعمال کیا تو وہ شیخ الحدیث بن گئے. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بین الاقوامی تاجر نے اس نسخے کو استعمال کیا تو دنیا میں خوشخبریاں مل گئی، جنت کا ٹھکانہ. تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، دین پر چلنا انتہائی آسان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دنیا میں ظہور ہوا، یہ روحانی چاند جب زمین پر اترا تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹے ہوئے پڑے. اللہ پاک نے دکھایا کہ اب تمہاری نہیں چلے گی، اب میرے پیغمبر کی چلے گی، ساری دنیا میں اس کی چلے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بڑے ہوئے تو آس پاس جو دیکھا تو لوگوں کی عجیب زندگی ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، پریشانیاں ہو رہی ہیں، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ. معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، حاجیوں کے قافلے وہ لٹ کر جا رہے ہیں. پیغمبر کی یہ صفت ہوتی ہے، اس کے مزاج میں یہ بات شروع سے ہی ہوتی ہے، اس کو برائیاں اچھی نہیں لگتی، نیکیوں سے محبت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جب پیغمبر کو تاج نبوت پہنایا جاتا ہے پھر اسے برائیوں سے نفرت ہوتی ہے اور نیکیوں سے محبت ہوتی ہے. نہیں، شروع سے ہی پیدائشی طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو برائی اچھی نہیں لگتی، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، ظلم سے نفرت ہوتی ہے اور اچھائیوں سے محبت ہوتی ہے. پھر جب بڑے ہو گئے تو پھر فکر میں اور اضافہ ہو گیا، پریشانی اور بڑھ گئی. کھانا پانی ساتھ لے کے غاروں میں چلے جاتے، بیٹھے رہتے، روتے رہتے کہ یا اللہ تو نے ان کو انسان بنایا ہے اور یہ زندگی گزارے ہیں جانوروں جیسے. جب رونے کی حد ہو گئی تو پھر اللہ رب العزت نے تاج نبوت پہنایا اور ارشاد فرمایا، پیارے نبی اب غاروں میں بیٹھنے کا دور گزر گیا، اب آپ لوگوں کے سمندر میں گھس جائیں اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں. گھر تشریف لائے تو بڑی پریشانی کا عالم تھا، بدن پر کپ کپی ہو رہی تھی، بخار سا ہو رہا تھا، گھبراہٹ ہو رہی تھی. ہماری اماں جان سے کہا زملونی زملونی، دس سے رونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، کپ کپی ہو رہی ہے، میرے لیے بستر بچھا دو. اماں جان نے بستر بچھایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا. وہ بھی بڑی پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں آج میرے شوہر کو کیا ہو گیا. تو اس وقت میں ایک بزرگ ہستی تھی ورقہ بن نوفل، وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے. وہ ان کے پاس چلی گئی اور جا کے سارا ماجرا سنایا کہ میرا شوہر ایسے پریشان ہے، اس کی عجیب حالت ہو رہی ہے. اور یہ ورقہ بن نوفل بہت ضعیف شخصیت تھے، عمر ان کی 90 سال سے اوپر تھی، پلکیں ان کی گر چکی تھی. جب کسی سے بات کرتے تو آنکھ کو پلک کو انگلی سے پکڑ کے کھول کے پھر اسے دیکھتے پھر بات کرتے. اور تورات کے یہ بہت بڑے عالم تھے. جب انہوں نے سارا قصہ سنا تو اس نے کہا بہن مبارک ہو، تیرا شوہر تو اللہ کا پیغمبر ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات سن، ایک وقت ایسا آئے گا کہ
کہ اس کی قوم اس کو شہر چھوڑنے پر مجبور کرے گی، اور اگر میں زندہ رہا تو میں بھرپور ساتھ دوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ہماری اماں جان کو دعوت دی بقول مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ یہاں دعوت کا بول ختم ہوا اور ہماری اماں جان نے اسلام قبول کر لیا۔ درمیان میں 1 سیکنڈ کا فاصلہ۔ اہل مکہ کو جمع کیا اور ان سے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو اہل مکہ نے کیا کہا؟ آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ شریف ہیں، آپ حیادار ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسا حیا تھا کہ عرب کی کنواری نوجوان دوشیزہ کی آنکھوں میں ایسا حیا نہیں تھا جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں حیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے دنیا بھر کے انسان، سامنے بیٹھے ہوئے مکے والے، اور پکارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آخری انسان، کیونکہ حضور علیہ السلام صرف کسی قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے، کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے، کسی زمانے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے، کسی ملک کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے، سارے عالم کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجیں گے۔ تو پہلے ہی دن سے پوری امت کو لیا، پوری امت۔ یہ قوم جو ہے نا، قوم یہ ہے پھول، اور امت جو ہے وہ گلدستہ ہے، بہت سارے پھول مل کر پھر گلدستہ بنتا ہے، تو سینکڑوں قومیں مل کر پھر امت بنتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پہلے دن سے جو محنت شروع فرمائی وہ امت پنے کی محنت شروع فرمائی۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو حرمین شریفین میں جا کر دیکھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنائی ہے یا امت بنائی ہے۔ دنیا بھر کی قومیں حرمین شریفین میں آپ کو ملیں۔ تو حضور علیہ السلام نے دعوت کا عمل شروع کیا، اور جو ہے مکی زندگی کے اندر ایمان لانا اتنا مشکل تھا جیسا اپنے آپ کو جلتے ہوئے تندور میں پھینکتے۔ جو ایمان لے آتا تھا مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، آل یاسر کو ستایا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اوجری رکھی جا رہی ہے، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں جو ہے وہ پہنچتی تھی۔ اور وہاں سے اللہ پاک کا کیا حکم تھا؟ بدلہ نہیں لینا، مقابلہ نہیں کرنا، ہاتھ باندھ کے رکھو، کفو ایدیکم، صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ تو یہ دعوت کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے حدیث کی شکل میں موتی، جواہر، لال اور یاقوت نکلتے، صحابہ کرام ان کو غور سے سنتے، آپس میں اس کو دہراتے اور پھر اس کو پھیلاتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتوں پر عمل کرتے اور اللہ کی یاد کرتے۔ جو قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا پھر رات کو تہجد میں اٹھ کر اللہ پاک کو سناتا۔ تو دعوت کا عمل، تعلیم اور تعلم کا عمل، ذکر و عبادت کا عمل اور خدمت کا عمل مکی زندگی میں چل پڑا، لیکن چھپ چھپ کے، ڈر ڈر کے، خوف کے ساتھ یہ عمل ہو رہا۔ اور پھر جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ہجرت کا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ ہجرت فرمائی،
اس سے پہلے ایک جماعت مدینہ منورہ بھیج دی جنہوں نے ماحول بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی. مسجد نبوی کیا تھی؟ صحابہ کرام پتھر ڈھو کر لے آئے، مٹی کا گارا بنا دیا، اور جن انصار کے کھجوروں کے باغ تھے وہ ٹہنیاں کاٹ کے لے آئے، تنے کاٹ کے لے آئے. مستورات کو پتہ چلا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے. انہوں نے پیغام بھیجوا کہ اللہ کے رسول ہم بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرمت فرما دی. تو صحابیات جو تھی وہ بھی رات کو عشاء کے بعد وہ بھی کام میں حصہ ڈال دیتی، پتھر اٹھا کے لے آتی، مٹی اکٹھی کر دیتی، تو مسجد تعمیر ہو. اور یہ چاروں اعمال کھلم کھلا شروع. 9 سال تک صحابہ کرام اس مسجد میں اندھیرے میں نماز پڑھتے، جبکہ دین کی روشنی، اسلام کی روشنی، اس کی کرنیں جو ہیں مشرق، مغرب اور شمال اور جنوب میں پہنچ رہی تھی. علاقوں سے لوگ اسلام قبول کرتے اور پھر مدینہ منورہ دین سیکھنے کے لیے آتے. 9 سال کے بعد ایک شخص دور کے علاقے کا رہنے والا ہے، وہ مدینہ منورہ تشریف لایا. وہ اپنے ساتھ لالٹین لے کر آیا تھا. اس نے جو دیکھا مسجد نبوی میں صحابہ کرام اندھیرے میں نماز پڑھ رہے، اس نے چراغ جلا دیا. صبح کو جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو دیکھا روشنی ہے. صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا یہ روشنی کس نے کی؟ بتایا گیا کہ ایک شخص دور کا رہنے والا ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام ہے. وہ اپنے ساتھ لالٹین لائے اور اس نے جلا دی. فرمایا اسے پیش کرو، بلاؤ اسے بلایا گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ چراغ تم نے جلایا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے جلایا ہے. پیارے نبی اتنا خوش ہوئے. فرمایا اگر میری بیٹی ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا. تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اتنا بڑا کام تو نے کیا ہے. تو یہ چاروں اعمال جو ہے وہ شروع ہو گئے. اسلام ترقی کرنے لگا اور صحابہ کرام کی تعداد بڑھنے شروع ہو گئی. آس پاس کے علاقوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے. کفار مکہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ہم تو اس سوچ میں تھے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کریں گے، ختم کریں گے، اور یہ مدینہ منورہ میں جا کے پھل پھول رہے ہیں، چنانچہ وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کیا جائے. تو ان کے مشورے میں یہ طے پایا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے، قافلہ تیار کیا جائے، تجارتی قافلہ ہو، یہ شام کی طرف جائے اور وہاں سے مال خریدے اور بیچے اور خوب مال کمائے، اور اس مال سے پھر ہم تیر و تفنگ خریدیں گے، تلواریں اور نیزے خریدیں گے، ڈھالیں خریدیں گے اور مدینہ منور پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے. یہ اسکیم تھی. چنانچہ بقول مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کے کہ 262 کلو سونے کی مقدار کے برابر یہ رقم جو ہے وہ جمع ہوگی. آج کل کے حساب کے مطابق 52 کروڑ روپیہ. ہر عورت نے، ہر مرد نے، ہر جوان نے، ہر بوڑھے نے اس میں حصہ ڈال دیا اور قافلہ تیار ہو گیا. ابو سفیان کو اس کا سالار مقرر کیا گیا. 50 آدمی ان کے ساتھ کر دیے. یہ قافلہ روانہ ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی کہ یہ قافلہ ہے، یہ سکیم ہے اور مسلمانوں کے نیست و نابود کرنے کا یہ سوچ رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ قافلہ بچ کے نہ جائے، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، آپ جیسا حکم فرمائیں. وہاں ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہمارا راستہ روک کے بیٹھے. اس نے ایک بڑے مکار دغاباز شخص کو
2,000 रुपये रिश्वत दे के और उसको तैयार किया कि तुम मक्के में जाके इत्तला दो कि हमारा काफिला जो है वो खतरे में है। वो ऐसा चालाक आदमी था, उसने क्या किया, ऊंट का कचावा जो है वो उल्टा करके रख दिया और कुत्ता आगे से फाड़ दिया। ऊंटनी की नाक जो है उसको काट दिया, उससे खून बहना शुरू हो गया। ये अरब के दस्तूर में एक बहुत बड़े खतरे की घंटी थी। जैसे अल्लाह ना करे अभी कराची पे इंडिया हमला कर रहे तो हमारे फौज वाले सायरन बजाएंगे कि अभी अपनी जानों को बचाओ, बच्चों को बचाओ, मालों को बचाओ, हमला हो गया है, बमबारी शुरू हो गई। इस हालत में जब वो मक्के में दाखिल हुआ तो मक्के वालों की चीखें निकल गई, औरतें तक चीखों पुकार करती हुई बाहर निकल आई। क्या हुआ? तो उसने कहा कि तुम्हारा माल भी गया और तुम्हारे आदमी भी गए। फिर एक जंगी लश्कर तैयार हुआ मुकाबले के लिए। अबू जहल की सरकर्दगी में 1,000 का लश्कर तैयार हुआ, तीर व तफंग के साथ, खाने पीने सामान के साथ और लौंडियों और औरतों के साथ। ये काफिला यहाँ से चल। अब हुजूर अलैहिस्सलाम को इत्तला हुई, तैयारी तो की हुई थी काफिले को रोकने के लिए और उधर से एक लश्कर अभी आ रहा है। फिर सहाबा कराम को जमा किया, कुर्बान जाए सहाबा कराम। अब तकाजे की नौयत बदल गई है, पहले काफिले को रोकना था, अब एक जंगी लश्कर से लड़ाई करनी थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब बताओ कौन तैयार है। कुर्बान जाए सहाबा कराम की ऐसी मुबारक हस्तियां जिनका जिक्र जो है इंजील में भी और ज़बूर में भी और तौरात में भी उनका जिक्र है। और अल्लाह पाक ने इन रूहों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत के लिए पसंद फरमाया। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल आप गम न खाएं, हम आपके साथ हैं, हम आपके दाएं भी लड़ेंगे, हम आपके बाएं भी लड़ेंगे, हम आपके आगे भी लड़ेंगे, हम आपके पीछे भी लड़ेंगे। अगर आप हुक्म दें समंदर में कूद जाओ, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर आप हुक्म दें पहाड़ों से छलांगे मारो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ऐ अल्लाह के नबी आप फिक्र न कर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। तादाद जो गिनी तो 313 थी। इरशाद फरमाया असहाब तालूत की तादाद असहाब जालूत के मुकाबले में 313 थी और अल्लाह पाक ने उनको फतह नसीब किया। अब दोनों लश्कर जो है वो आमने सामने पहुंच गए बदर के मैदान में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह पाक के सामने गिरे और जारी करते रहे और अर्ज़ किया कि या बारी ताला, ये मुट्ठी भर जमात है, अगर ये ख़त्म हो गई क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। या अल्लाह इनकी मदद फरमा, ये भूखे हैं इनको खाना खिला, इनके कपड़े नहीं हैं इनको कपड़े दे, और या अल्लाह इनकी तादाद कम है तो इनको फतह नसीब फरमा। सुबह के वक़्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ हैं। आके अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल अब तो रोने की हद हो गई। सारी रात अब अल्लाह पाक से मांगते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया, आंखों से आंसू की झड़ी चल रही थी। इरशाद फरमाया कि जी अबू बकर, अल्लाह पाक ने मेरे साथ वादा कर लिया है कि मैं तुम्हें फतह दूंगा। और निशानदेही की अबू जहल यहाँ जहन्नम रसीद होगा, उतबा यहाँ जहन्नम रसीद होगा, शीवा यहाँ जहन्नम रसीद। अब ये जंग अभी तक शुरू नहीं हुई थी। कबीला बनु गफार के 2 शख्स से वो वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जो देखा 2 लश्कर आमने सामने हैं तो उन्होंने कहा कि चलो इनकी लड़ाई होगी, हम तमाशा देखेंगे। वो पहाड़ी की चोटी पे चढ़ गए। वो जो ऊपर तक गए तो उन्हें घोड़े के हिननाने की आवाज आई। ऊपर जो देखा तो बादलों में से एक घोड़ा बुर्राक उतर रहा है और गैब से आवाज आई हैजूम नीचे उतर। हैजूम जिब्रील अमीन के घोड़े का नाम, बुर्राक का नाम। तो गैर मुसलमान ने भी अल्लाह पाक की मदद को आंख से देख लिया। एक का तो दिल फट गया, वो तो वहीं ढेर हो गया। दूसरे ने अपने आप को बचाया, बाद में वो ईमान भी लिया। अब दोनों लश्कर आमने सामने और ये दुनिया की अजीब तरीन जंग है ना।
ایک طرف ایک بھائی ہے، دوسری طرف دوسرا بھائی ہے، ایک طرف ماموں ہے، ایک طرف بھانجا ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، قبیلہ قبیلے سے لڑ رہا ہے، رشتہ دار سے لڑ رہا ہے۔ یہ غیروں کے ساتھ لڑنا آسان ہے، اپنوں سے لڑنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے کوئٹے میں ایک بہت بڑے سردار تھے قبائلی، اور وزیر لگے ہوئے تھے، اور ان کا سیکٹری جو تھا ایک سید، تبلیغ میں وقت بھی لگا ہوا تھا۔ اتوار کے دن ان کو فون آیا کہ شاہ صاحب میں گاڑی بھیج رہا ہوں، جلدی سے آپ بنگلے پر آ جائیں۔ انہوں نے کہا جی آج اتوار کا دن ہے، ہماری بھی ضرورتیں ہوتی ہے، دفتر تو بند ہے، ایسا کیا ایمرجنسی کوئی ہو گئی؟ اس نے کہا دفتر کا کام نہیں ہے، میرا بیٹا کلاشنکوف لے کے چھت پہ کھڑا ہے مجھے مارنے کے لیے، اور آپ آلے رسول ہو، آپ کی وہ بڑی عزت کرتا ہے، آپ آ کے اس کو سمجھاؤ۔ اب میں تو سردار ہوں، وزیر بھی ہوں، ابھی پولیس کو ٹیلی فون کر دوں گا، وہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے، پھر چھڑانا بھی مجھے ہی پڑے گا۔ تو اپنوں سے لڑنا مشکل ہے۔ تو اس جنگ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو اپنے ہاتھ سے جہنم رسید کی۔ ابو عبیدہ صحابی رسول ہیں بن جراح، وہ کافروں کی طرف سے، اس نے حملہ کیا، باپ نے حملہ کیا، انہوں نے بچایا، پھر حملہ کیا، پھر بچایا۔ تیسری دفعہ جو باپ نے تلوار اٹھائی، انہوں نے کھینچ کے تلوار ماری، باپ کی گردن وہ جا پڑی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ان کے مقابلے پر آ گیا، بعد میں یہ ایمان لے آیا تھا، تو عرض کرنے لگا کہ ابا حضور بدر میں آپ میرے ٹھیک نشانے پر آ گئے تھے، اور اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مفہوم کہ اگر تو میرے نشانے پہ آ جاتا میں نے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے تھے، کہ میرے سامنے بیٹا نہیں تھا بلکہ اللہ کا دشمن اور اللہ کا رسول کا دشمن تھا۔ تو اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی، 70 کفار مکہ بڑے بڑے سردار وہ جہنم رسید ہو گئے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان کا کیا کریں، کفن دفن تو ہے نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کو گھسیٹ کر اندھا کنواں ہے اس کے اندر پھینک دو۔ صحابہ نے گھسیٹ کر اس کنویں کے اندر پھینک دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر واپس ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے قریب جب گزرے کھڑے ہو گئے اور اس کنویں پر نگاہ ڈالی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کنویں والوں کو مخاطب کیا مفہوم اس ظالموں تم نے کیا کیا، تم میری اپنی قوم کے آدمی تھے، میرے رشتہ دار تھے، میں نے تمہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم نے انکار کر دیا، میں نے کہا میرے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، تم نے انکار کر دیا، اور میں نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم نے انکار کر دیا، اب تمہارا کیا حال ہے؟ صحابہ کرام حیران کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے باتیں کر رہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے، عرض کیا اللہ کے رسول آپ مردوں سے باتیں کر رہے، یہ آپ کی بات کو سنتے ہیں؟ ارشاد فرمایا عمر سن، جس طرح تو میری بات کو سن رہا ہے نا اس طرح یہ بھی میری بات کو سن رہے ہیں، لیکن ان کو جواب دینے کی اجازت نہیں۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے کفر کی کمر کو توڑ کے رکھ لیا، اسلام کو فتح نصیب فرمائی اور اسلام ترقی کرنے لگ پڑا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ آور ہوئے، اور ان کی ساری کا یہ حال تھا کہ سر مبارک بار بار اونٹنی کے کوہان سے لگ رہا تھا کہ یا اللہ تو نے ہی مدد فرمائی، اکیلے تو نے ہی مدد فرمائی۔ دستے بنے ہوئے تھے، کسی کی زبان سے یہ بات نکلی کہ الیوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم ان کانٹوں کا بھی حساب لیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھائے جاتے تھے، اس اوجری کا بھی حساب لیں گے، بلال حبشی کے ریت پر لٹانے کا بھی حساب لیں گے، خباب کے انگاروں پر بھولنے کا بھی حساب لیں گے۔ نبی علیہ السلام کو جو یہ بات پہنچی تو ارشاد فرمایا الیوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، پیغمبر بدلے لینے کے لیے نہیں آتا بلکہ معاف کرنے کے لیے آتا۔ اور جب یہ لشکر مکے میں داخل ہوا ایسا اعلان کیا کہ آج تک کسی لشکر نے ایسا اعلان نہیں کیا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا اعلان کوئی لشکر کرے گا۔ ارشاد فرمایا بوڑھے کو قتل نہیں کرنا،
عورت کو قتل نہیں کرنا، بچے کو قتل نہیں کرنا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو قتل نہیں کرنا، جو نوجوان تلوار پھینک دے اس کو قتل نہیں کرنا، جو حرمین شریفین میں داخل ہو جائے اسے قتل نہیں کرنا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے قتل نہیں کرنا، وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور ارشاد فرمایا آج میرا وہ اعلان ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے اعلان کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج سب کو میں نے معاف کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسی محنت فرمائی اور صحابہ کرام نے پورا ساتھ دیا۔ 150 کے قریب جماعتیں اور لشکر تیار ہو کر یہ اللہ پاک کے راستے میں نکلے۔ 25 میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً خود تشریف لے گئے، باقی میں صحابہ کرام کو امیر بنایا اور اللہ پاک کے راستے میں نکالا۔ اب صحابہ کرام کی ایک تو یہ قربانی ہے نا، گھر چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑا، یہ بھی قربانی ہے، لیکن اس سے اونچی قربانی کیا ہے؟ حرمین شریفین کی نمازوں کو چھوڑا، 50,000 نماز کا ثواب، 1,00,000 نماز کا ثواب، اس سے بھی اونچی قربانی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑا اور دنیا میں پھیل گئے۔ اگر وہ گھروں سے نہ نکلتے اور قربانی نہ دیتے تو آج یہ اتنی رونق جو نظر آ رہی ہے یہ کہاں سے نظر آتی؟ تو صحابہ کرام ساری دنیا میں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 بیٹے ہیں، 10 کے 10 ملکوں میں جو ہے وہ دفن۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، اور اس وقت تبلیغ نہ ایسی سواریاں تھی جیسے آج کل ہے، اور نہ ایسی سہولیات تھی جو آج کل ہے۔ گدے، گھوڑے اور اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، مشقت والا سفر، آگے کفار تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، مقابلے کے لیے کھڑے ہیں، کوئی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس حالت میں انہوں نے دین کو پھیلایا اور اللہ رب العزت نے دین کی روشنی جو ہے سارے عالم کے اندر پھیلائی۔ تو مسجد نبوی صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ تعلیم کی جگہ تھی، نماز کی جگہ تھی، عبادت کی جگہ تھی، خدمت کی جگہ تھی، جماعتوں کے رخصت ہونے کی جگہ تھی، کارگزاری واپسی کی بات سننے کی جگہ تھی۔ تو یہ سارے اعمال جو ہے وہ ہو رہے تھے، اور صحابہ کرام پھر نمازوں کی مشق کرتے، نمازوں کو ایسا بنایا تھا جو بھی مسئلہ پیش آتا نماز کی نیت باندھتے اور اللہ پاک سے وہ حل کرا لیتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیکھتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک باتیں بتاتے، صحابہ کرام ان کو یاد کرتے، اس کے اوپر عمل کرتے اور اللہ پاک کا ذکر کرتے، اور آپس میں ایسا سلوک تھا بقول مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر مدینے کی بستی کی آبادی 10,000 کی لگائی جائے تو ہر آدمی کے 9,999 ہمدرد تھے۔ ایک کا بچہ بیمار تو 10,000 کا بچہ بیمار، ایک کے بچے کی شادی تو 10,000 کے بچوں کی شادی، ایسا آپس میں جو ہے وہ سلوک اور ایسا بھائی چارہ۔ حالانکہ غربت تھی، وہ بکرے کی سری جو چکر کاٹ رہی ہے 7 گھروں میں، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے، مال نہیں تھا لیکن دل محبت سے بھرے ہوئے تھے، آپس میں ایسی محبت، ایسا اخلاق، ایسی رواداری، ہر آدمی جو ہے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے دوسرے کے لیے تیار۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں کو قول مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھرے اجتماع میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کی تھی۔ امیر کو یہ سکھایا یہ مال تیرا نہیں ہے، تو خزانچی ہے، یہ مال اللہ نے تجھے دیا ہے اور اس میں دوسروں کا حق ہے۔ اور غریب کو یہ بتایا کہ تو نے سوائے اللہ کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ بقول مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لو، اس میں دینا 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 بھرا ہوا ہے۔ ماں باپ کو دو، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، محتاجوں کو دو، مسافروں کو دو، قیدیوں کو دو، دینا دینا ہے نا۔ اور ساری عدالتیں، سارے تھانے، ساری کچہریاں، ساری کورٹس کس سے بھری ہوئے؟ لینا لینا لینا۔ ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہے کہ
او جج صاحب، او ڈی جی صاحب، او ایس پی صاحب، میں نے فلانے کی زمین دبا لی تھی اور اس وقت میں اندھیرے میں تھا اور میرے دل کے اوپر اندھیرا چھایا ہوا تھا، اب جو ہے میرے اوپر حقیقت کھل گئی ہے، جو کسی کی ایک بالش زمین دبائے گا قیامت کے دن 7 طبق کاٹ کے اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ میں نے کسی کا پیسے کھا لیے تھے، اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا، اب میرے پاس پیسے میں دینا چاہتا ہوں لیکن وہ آدمی مل نہیں رہا۔ ایس پی صاحب آپ اس کو تلاش کر لیں، تحصیلدار صاحب آپ اس کو تلاش کر لیں، میں اس کی زمین ہوں۔ ایک کیس بھی ایسا نہیں، سب لینا لینا لینے سے بھرے۔ ایک دفعہ ہم نے عید کی نماز پڑھی رائے میں، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہاں بیان تو بزرگ کرتے ہیں لیکن بزرگوں نے مجھے کہا کہ تم اپنی کارگزاری سنا۔ تو کہنے لگا میں سکھر کا رہنے والا ہوں اور میں پہلے ہندو تھا اور ہندو برادری کا چودھری تھا، میں کس طرح مسلمان ہوں یہ بتا دوں۔ کہتے کچھ مسلمان نوجوان میرے سے سودا لے جاتے تھے، اڑتیوں کا کاروباری ہوں میں، 4-5 مہینے وہ نظر نہیں آئے، پھر جو نظر آئے تو میں نے دیکھا ان کی شکلیں تبدیل، کپڑے تبدیل، بات کا انداز تبدیل۔ میں حیران ہو گیا، میں نے ان سے کہا تم حج پر گئے تھے نظر نہیں آیا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم حج پر نہیں گئے تھے، ہم تو ریونڈ گئے تھے 4 مہینے لگا کے آئے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگے سیٹ صاحب ہمارا آپ کے ساتھ بڑا ضروری کام ہے۔ میں نے کہا بھی بتاؤ کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہمارا لین دین تھا، اس لین دین میں ہم نے آپ کے اتنے 1000 روپے کھائے ہوئے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ کہتے میں نے رجسٹر کھولا، دیکھا ان کے ذمہ کوئی پیسے نہیں تھے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی میرے کھاتے میں تو کوئی پیسے نہیں۔ اس نے کہا وہ آپ کو نہیں پتا، وہ ہمیں پتا ہے، اور پیسے ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں، پیسے جو تھے وہ تو ہم تبلیغ میں لگا کے آگے، ہم نے حساب بنا لیا ہے، آپ اپنے رجسٹر پر چڑھا لیں، ہم آپ کو قسطوں میں پیسے واپس کریں گے۔ کہتے میں نے ان کو کہا کہ تم مسلمان پہلے سے تھے یا رائے میں جا کر کلمہ پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو جدی پوچھتی مسلمان۔ بولا پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا؟ بولا پتہ تو تھا، پتہ تو تھا لیکن استحضار نہیں تھا۔ اب ڈاکو سے آپ یہ پوچھیں نا کہ ڈاکہ ڈالنا کیسا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ ثواب ہے، ایسا نہیں کہے گا، کہتے گناہ ہے۔ اور اسے کہو کہ نماز پڑھنا کیسا ہے تو یہ کہے گا کہ گناہ ہے، ایسا نہیں کہے گا، کہے گا ثواب ہے، نماز پڑھنا ثواب ہے، ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، لیکن ڈاکہ ڈال رہے نماز نہیں پڑھ رہے، استحضار اس کا نہیں ہو۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں کہتے ہیں بزرگ ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھئی ایک مدت ہو گئی، 80-90 سال ہو گئے یہ تبلیغ میں چلتے ہوئے، چلے لگاتے ہوئے، 4 مہینے لگاتے ہوئے۔ اب بزرگ فرما رہے ہیں اب دل اور دماغ تبلیغ کو دے دو اور نمبر 1 پر تبلیغ کو کر دو۔ یہ ساری دنیا میں جتنی بھی جماعتیں چل رہی ہیں یہ 4 کام کر رہی ہیں، دعوت کا عمل چل رہا ہے، تعلیم و تعلم کا عمل چل رہا ہے، ذکر و عبادت کا عمل چل رہا ہے، یہ چل، لیکن ہمارے یہ 4 عمل کچے ہیں، صحابہ کرام کے پکے تھے۔ ان کچے عملوں کے اوپر ساری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے۔ لاکھوں چور ڈاکو اللہ پاک نے تہجد گزار بن، عورتیں پردے میں آ گئی، لاکھوں لوگوں نے اپنے کاروبار ٹھیک کر گئے، لاکھوں عورتیں جو ہے ان کی زندگی بدل گئی۔ تو اس کچے اعمال سے یہ تبدیلی آ رہی ہے، اور اگر اصل پر ہم آ جائیں، اس کام کو مقصد بنا لیں، پھر کتنی بڑی تبدیلی جو ہے وہ ہے۔ تو کہتے ہیں جب آدمی کسی کام کا عزم کر لیتا ہے نا پھر اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سید احمد خان صاحب سے ارشاد فرمایا ساری دنیا کی نیت کر لو۔ عرض کیا جی میں نے کر لی ساری دنیا کی نیت۔ پھر ایک موقع پر بیان فرما رہے تھے تو ارشاد فرمایا جب میں نے ساری دنیا کی نیت کی تھی میری جیب میں 4 آنے تھے، اور جب بیان فرما رہے تھے تو فرمایا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 98 ملکوں کا سفر ہو چکا ہے، اللہ نے زندگی دی تو باقی ملک بھی پورے ہو جائیں گے۔ پھر پرانے ساتھیوں نے بتایا کہ مولانا سید احمد خان صاحب کی پوری دنیا کے 3 سفر ہوئے، یہ کس نے کیے؟ جس کی جیب میں کتنے تھے؟ 4 آنے۔ یہ تبلیغ پیسے پر ہے یا قبولیت پر ہے؟ ہاں کہتے ہیں اللہ پاک سے اپنے آپ کو قبول فرما لیں اور بس اللہ پاک جو ہے راستے جو ہے وہ کھول دے۔
اور جس چیز کا آدمی عزم کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے راستے جو ہے وہ کھول دیتے ہیں. اور تبلیغ اتنی آسان ہے کہ کچھ نہ پوچھے. سادے سے سادہ آدمی. بیرون ملک میں ایک جوڑ تھا پرانوں کا بیرون ملک. وہاں پر ایک نیا پشتو بولنے والا آ گیا اور ایک نیا عرب نوجوان آ گیا. اب جب اجتماعی عمل ختم ہوتا تو پشتو والا اور یہ عرب جو ہے دونوں ایک کونے میں چلے جاتے. عرب جو ہے وہ سگار پیتا تھا, پشتو والا نسوار کھاتا تھا. اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے, پشتو والا عربی نہیں جانتا, عرب جو ہے وہ پشتو نہیں جانتا. تو پشتو والے نے ہمت کی, اس نے کہا یا شیخ 3 چلے رائیونڈ پاکستان. وہ اتنی بات کی, اتنی دعوت دی. بات آئی گئی ہوگی 2-3 سال کے بعد یہ پشتو والا حرمین شریفین گیا ہوا تھا. تو وہاں پیچھے سے آ کے کسی آدمی نے اس کو پکڑ لیا. اس نے جو مڑ کے دیکھا تو ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے, عرب ہے, اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے. اس نے اسے کہا میں نے تجھے پہچانا نہیں. اس نے اس ملک کا نام لیا, اس جوڑ کا نام لیا اور اس نے کہا کہ آنا سگار و انتم نسوار. 3 چلے رائیونڈ پاکستان, میں نے 3 چلے لگا لی. تو اللہ ایسے راستہ کھولتے. ایک سردار تھا فرنٹیئر کا, بڑا خوبصورت نوجوان, لیکن داڑھی نہیں رکھتا تھا, حالانکہ پٹھان اکثر داڑھی رکھتے ہیں. اور پھر اوپر سے اور ایک بات یہ تھی کہ اس کی بیوی کو بھی داڑھی سے چڑ تھی, اس کو بھی داڑھی اچھی نہیں لگتی تھی. تبلیغ والوں کے قریب آیا, سروزے لگائے, 4 مہینے میں چلا گیا. اب اتنی داڑھی رکھ لی. اب جب واپس آیا اب سوچ رہا ہے کہ بیوی سے جھگڑا تو ہوگا. رائیونڈ والا نے کہا بھائی جھگڑا نہیں کرنا, گھر میں مل کر چلنا ہے, محبت سے چلنا ہے, سلوک سے چلنا ہے, نرمی سے چلنا ہے. اب یہ جو گھر پہنچا اس نے سلام کیا, بیوی نے جو داڑھی دیکھی وہ لال پیلی ہو کے غصے سے کمرے میں چلی. یہ اس کے پیچھے گیا, اس کو جا کے کہتا ہے بھائی بات سن. وہ بات نہ سنے. بھائی بات سن, تیرے ساتھ ضروری بات کرنی. وہ بات نہ سن. اس نے کہا تیرے ساتھ بڑا ضروری مشورہ کرنا ہے, تو سن تو صحیح. اس نے کہا کیا مشورہ کرنا ہے؟ اس نے کہا وہ فلانا ملک صاحب ہے نا, اس کی جوان قوالی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, میں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا ہے. تو ملک صاحب نے ایک شرط رکھی ہے. بیوی نے کہا کیا شرط رکھی ہے؟ اس نے کہا ملک صاحب نے یہ شرط رکھی ہے کہ داڑھی منڈا دو پھر لڑکی دوں گا. تو اس بارے میں تیرا کیا مشورہ ہے؟ تو بیوی کہنے لگی دا سنت رسول استاپ مخمد ڈر شش کارکیز. اردو والے سمجھے بھائی, ہاں, کہ یہ سنت رسول تیرے چہرے پر بہت خوبصورت لگتی ہے. تو راستہ نکل آیا. تو جھگڑا نہیں. تبلیغ بالکل آسان ہے. ایک گنڈری والا ہے, ایک چھابڑی والا ہے, ایک مونگ پھلی والا ہے, ایک چپڑاسی, ایک چوکیدار, وہ سارے ہی اس کام کو کر سکتے. تو کس کس بھائی کا ارادہ ہے جی ساری دنیا میں پھرنے کا؟ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اللہ آپ کا نا انتہائی قبول فرمائے. تو کہتے ہیں نیت کر لیں گے نا اور اللہ سے مانگتے رہیں گے. ایک بات اور سن لیں, بات ختم کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک ایسی پیاری بات ہے, سونے کے پانی سے لکھے تو وہ ختم نہیں ہوگا. کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ ایسا نہیں کرتا